رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمیع ذکر زکوٰۃ کے مسائل کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے زکوٰۃ کے عنوان پر زکوٰۃ کی شرائط سماعت کی تھی۔ چند لفظوں میں انہیں دہرانا چاہتا ہوں اور پھر جو بقیہ شرائط ہیں وہ ہم سماعت کریں گے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے اور کون زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہیں، اس پر آج کی نشست کے اندر ہم کلام سماعت کریں گے۔ زکوٰۃ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہم نے سیکھی تھی مسلمان ہونا۔ جو مسلمان نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہم نے یہ سیکھی تھی عاقل ہونا۔ جو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس کی عقل سلامت نہیں ہے، بے شک وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہم نے یہ سیکھی تھی بالغ ہونا، اور اس کی تفصیل ہم نے دیگر مسائل کے ساتھ سماعت کی تھی کہ جو نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ بلوغت کے بعد بندے پر لاگو ہوتے ہیں۔ جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کوئی حکم بھی اس پر لازم اور فرض نہیں ہوتا۔ تو اگر بچیوں کے لیے کوئی زیورات بنا کر رکھے ہیں یا پیسے ان کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں تو جب تک وہ نابالغ ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وہ بلوغت میں داخل ہوں گی تو پھر اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ہم نے یہ سیکھی تھی کہ نصاب کا مالک ہونا۔ دیگر شرائط اگر بندے میں پائی جاتی ہیں، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی نصاب کا مالک نہیں ہے، جتنی مخصوص مقدار نصاب کی شریعت نے بیان فرمائی وہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سونے کا علادہ نصاب ہے، اور باقی جو 3 مال ہیں جس کے اندر چاندی آتی ہے، نقدی روپیہ آتا ہے اور مال تجارت آتا ہے، ان تینوں کے اندر ایک ہی اصول اپلائی ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم۔ سونا اگر اکیلا ہے تو 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم
ہوگی. اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ اس مسئلے کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے. اگر 7.5 تولہ سے کم سونا ہے لیکن 7,000 2,000 روپیہ بھی بندے کے پاس موجود ہے، جو اکثر ہوتا ہی ہے، تو اب یہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. کیونکہ 2 نصاب آپس میں مل رہے ہیں، اور جب 2 نصابوں کو آپس میں جوڑا جائے، اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم جتنے پیسے بن جائیں تو اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے. جتنے دیگر اموال ہیں، یعنی مال تجارت، چاندی، نگد روپیہ پیسہ، ان کے لیے چاندی کا نصاب مقرر کیا گیا، جو اس وقت کے ریٹ کے مطابق تقریباً 45,000 روپیہ بنتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت بندے کے پاس 45,000 روپیہ نوٹ کی صورت کے اندر، تجارت کی صورت کے اندر، یا چاندی کی صورت کے اندر، یا پرائز بانڈ کی صورت کے اندر، یا اس نے کوئی پالیسی وغیرہ کروائی ہوئی ہے، انشورنس کروائی ہوئی ہے. اس وقت میں یہ کلام نہیں کر رہا کہ انشورنس جائز ہے یا انشورنس جائز نہیں ہے، صرف ہمارا کلام اس وقت زکوٰۃ پر ہو رہا ہے. تو انشورنس وغیرہ اس نے کروائی ہوئی ہے تو یہ اس کا اپنا مال ہے جو ایک جگہ پر محفوظ ہے. تو کسی بھی صورت کے اندر روپیہ پیسہ ہو، اس نے شیئرز خرید کر رکھے ہوئے ہیں، تو اگر یہ سارا کچھ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے، 45,000 یا 45,000 سے زیادہ بنتا ہے، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. اسے اپنا سال لکھ لینا چاہیے. یعنی آج کے دن میرے پاس یہ پیسے ہوئے ہیں تو میں آج کے دن سے صاحب نصاب ہوں. تو اب اسے ایک اور چیز چیک کرنی ہے، وہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے مال پر پورے سال کا گزرنا. یعنی جب بندہ صاحب نصاب ہوا ہے، جیسے صاحب نصاب ہوتا ہے ساتھ ہی زکوٰۃ لازم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے اندر ایک اور شرط ہے کہ وہ جو مال ہے اس پر سال کا گزر جانا یہ شرط ہے. یہ ڈیٹ لکھنے کا اس لیے کہا گیا، مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ابھی رمضان کا مہینہ ہے، 5 لاکھ روپے کی اس کی کمیٹی نکلی، اس کے پاس ہوئے، تو یہ صاحب نصاب ہو گیا ہے. اسے لکھ لینا چاہیے کہ میرے پاس رمضان شریف کے اندر 5 لاکھ روپے آئے. اب یہ پیسے خرچ کرتا رہا، سال کے اندر اخراجات ہوتے رہے. جب دوبارہ اگلا رمضان آیا تو اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ بچا ہے. یہ اب دیکھے گا کہ میں صاحب نصاب ہوں یا صاحب نصاب نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے 45,000 کی ضرورت تھی، اس کے پاس ہے 2 لاکھ روپیہ. تو اب اس نے کیا کرنا ہے، یہ صاحب نصاب ہے، اس نے اس 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی. شروع تو 5 لاکھ سے ہوا تھا، لیکن بیچ میں خرچ ہوتے رہے، تو سال کے اینڈ پہ دیکھا جائے گا کہ کتنی رقم موجود ہے. یہی حساب کاروبار کا ہے. کسی نے انویسٹ کاروبار کے اندر پیسہ کیا، جب شروع کاروبار ہوا تھا تو 10 لاکھ روپے کا، بیچ میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، خرچ ہوتا رہا، مال کم ہوتا رہا. تو جب سال کا اینڈ آیا تو اس نے چیک کیا کہ دکان کے اندر جو مال پڑا ہے وہ مال درجے کے اندر بنتا ہے 5 لاکھ کا یا 6 لاکھ روپے کا. تو اب اس مال پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پورے کے پورے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. یعنی جہاں سے سال شروع ہوا تھا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، بلکہ جب سال ختم ہو رہا ہے تو یہ دیکھے گا کہ اب میرے پاس کتنا مال ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. تو آج ہم نے جو پہلی شرط سماعت کی، مالک نصاب ہونا، یعنی نصاب کا مالک ہونا، اور اس کے اندر سونے کا نصاب علادہ ہے، اور باقی جو 3 چیزیں مال کے اندر بنتی ہیں، چاندی ہو گئی، مال تجارت ہو گیا، نقدی مال، ان تینوں کے لیے ایک ہی فگر ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ہیں، 1 تولہ سونا ہے، 7-8 ہزار روپیہ بندے کے پاس پڑا ہوا ہے، تجارت ہے لیکن وہ بھی 10-15 ہزار روپے کی چھوٹی سی ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، اس طرح کی تجارت ہے، اتنی بڑی تجارت نہیں ہے. جیسے یہ ریڑھیاں لگانے والے یہ 8-10 ہزار روپے کا مال لگاتے ہیں، وہ بیچتے ہیں تو پھر نیا لگا لیتے ہیں. تو بڑی تجارت نہیں ہے، تجارت بھی چھوٹی سی ہے، نقدی بھی تھوڑا سا ہے، سونا بھی تھوڑا سا پڑا ہوا ہے. تو اب ان تینوں مالوں کو آپس میں مکس کیا جائے گا.
دیکھا جائے گا. یعنی یہ صاحب نصاب تو ہو گیا تھا, تو اب سال کے اینڈ پر یہ انہیں مکس کرے گا. 1 تولہ سونا ہے, ساتھ 10,000 روپیہ ہے, 8,000 کا مال تجارت ہے, 18,000 یہ 70,000 روپیہ سونے کا. اب انہیں جمع کرے گا, یہ تقریباً 88,000 روپیہ بنتا ہے. تو اب یہ 88,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر اکیلا نصاب پورا نہ ہو رہا ہو, یعنی اکیلا مال تجارت 45,000 کا نہیں ہے, اکیلی نقدی رقم 45,000 روپے کی نہیں ہے, اکیلی چاندی وہ 45,000 روپے کی نہیں ہے, اور سونا بھی اکیلا نہیں ہے, تو پھر ان کو آپس میں مکس کیا جائے گا. اور اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے, خاص کر کے مائیں بہنیں. انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے, سونا شوق سے پہنے لیکن اس کا حق ادا کریں. نبی کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی, تو اس نے خوبصورت سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے, کنگن پہنے ہوئے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی. جو زکوٰۃ بنتی ہے میں نے پہنے تو ہیں لیکن میں زکوٰۃ اس کی نہیں دیتی. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو یہ کنگن تمہیں آگ کے اندر داخل کر دیں گے, یعنی اس کی زکوٰۃ تم نہیں دیتی, یہ تو پھر تمہیں آگ میں لے جائیں گے. تو اس عورت نے کیا کیا, اسی وقت وہ زیورات اتارے اور اتار کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دیے کہ میں اللہ رسول کے سامنے اپنا زیور پیش کرتی ہوں, آپ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. وہ زیور جو مجھے آگ میں لے جائے تو مجھے پہننے کی کیا ضرورت ہے, میں اسے اللہ کی راہ کے اندر دیتی ہوں. اور عورتوں کے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو پہننے والا زیور ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے, اور جو پہننے والا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جو رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ غلط فہمی ہے. زیور بے شک پہننے والا ہو یا رکھا ہوا ہو, جس صورت میں بھی زیور ہوگا زکوٰۃ لازم ہوگی. یعنی یہ اگر کوئی عورت کہتی ہے میں نے تو 10 تولے رکھا ہے پہننے کے لیے, تو جو پہننے والی چیز ہے یہ تو ضروریات کے اندر شامل ہے, ایسا نہیں ہے. یہ فرق شریعت نے بیان نہیں کیا. زیور جس صورت میں بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی. عام سے عام عورت بھی ہو تو اس کے پاس تولہ 1.5 تولہ سونا لازمی ہوتا ہے. تو اب جب اس کے پاس 500,000 آیا تو اس کا نصاب پورا ہو گیا, صاحب نصاب ہوگی. سال کے بعد چیک کرے گی اسی ڈیٹ کو, تو 1,000-1,500 تو ہر عورت کے پاس ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بالکل کیوں کنگال ہو, جس کے پاس نہیں ہے اس پر حکم نہیں ہے, لیکن جس کے پاس ہوگا نصاب پورا ہوگا تو اسے بارکیف زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. یہ چیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ صرف دنیا تو نہیں ہے, آخرت بھی ہے, اللہ کے دربار میں پہنچنا بھی ہے, حساب کتاب دینا ہے. یہ سارے معاملات اللہ کے دربار کے اندر وہ کھرا کوٹا سارا علادہ ہو جائے گا. لہذا اس کے لیے یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے شور بہت زیادہ مقروض ہے, مثلا شور کے اوپر 12 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ قرضہ ہے, ادھر بیوی کے پاس 10 تولے زیور پڑا ہوا ہے, تو اب بیوی زکوٰۃ نہیں دے رہی, کیوں؟ ہم مقروض ہیں. یہ نہیں کہتی کہ شور مقروض ہے, کہتی ہیں ہم مقروض ہیں. اور یاد رکھیے گا شور شریعت کے اندر مستقل ایک فرد ہے, بیوی شریعت کے اندر مستقل علادہ ایک فرد ہے, بیٹی شریعت کے اندر مستقل علادہ ایک فرد ہے. بیٹی کا حساب اپنا ہے, شور کا حساب اپنا ہے, بیوی کا حساب اپنا ہے. شور پر قرض ہونے کی وجہ سے بیوی کی زکوٰۃ نہیں ٹلے گی. بیوی پر تو قرض نہیں ہے نا, شور پہ قرض ہے, تو اب بیوی زکوٰۃ ادا کرے گی. اور پھر بیوی یہ بھی نہیں کر سکتی کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہی ہوں تو میں شور کو دے دیتی ہوں, کیونکہ وہ جگہ جہاں پر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ شور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شور کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. نہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مال پلٹ کے پھر انہی کے پاس آ جائے گا. مال نکالنا تھا, وہ نکالنے والی صورت پوری نہیں ہوگی, مال تو اللہ کی راہ میں دینا تھا, تو یہ پلٹ کر دوبارہ ان کے پاس آ جائے گا. تو لہذا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر شور مقروض ہے
اور بیوی ایسی ہے کہ اس کے پاس زیورات پڑے ہوئے ہیں تو اس نے ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. شوہر کا مقروض ہونا یہ زکوٰۃ کو معاف نہیں کرے گا. اسی طرح اگر میاں بیوی دونوں، مثال دیتا ہوں، میاں بیوی دونوں مقروض ہیں، آگے بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے پاس زیورات موجود ہیں، تو اب ایسا نہیں کریں گے چونکہ ماں باپ مقروض ہیں تو جوان بیٹیاں ہیں تو یہ ان کے پاس زیورات ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. نہیں، وہ مستقل شریعت کی فرد ہیں. جب تک بچے نابالغ ہوتے ہیں ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں، اور جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کے تابع ہونے سے نکل جاتے ہیں، وہ شریعت کے اندر مستقل ایک فرد ہوتے ہیں. اب علیحدہ چیک کیا جائے گا کہ کس کس پر زکوٰۃ بنتی ہے. اسی لیے میں نے ابتدا کے اندر یہ جملہ بولا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو غلط فہمی مسلمانوں میں آ گئی زکوٰۃ کے باب میں یا قربانی کے باب میں کہ گھر کا ایک سربراہ کام یہ کرے گا، باقی گھر کے اندر کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا، یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہیے. جس پر یہ شرائط پوری آئیں گی، وہ گھر کے 2 فرد ہیں تو 2، 3 ہیں تو 3، 4 ہیں تو 4، اگر سارے کے سارے ایسے ہیں ان پر شرائط پوری ہو رہی ہیں تو انہوں نے علیحدہ شریعت کا یہ حق ادا کرنا ہے. اس لیے کہ جب قبر کے اندر جائے گی بیٹی یہ تو نہیں کہے گی کہ میرے ابا سے پوچھ لیں. قبر کے اندر جائیں گے تو وہ بیوی یہ تو نہیں کہے گی کہ میرے شوہر سے جا کے پوچھ لیں، میں نے زکوٰۃ تو نہیں دینی تھی. شوہر سے پوچھیں گے اس نے دی ہے کہ نہیں دی. یہ شوہر سے سوال ہونا ہی نہیں ہے، یہ باپ سے سوال ہونا نہیں ہے. یہ مستقل جو شریعت کا فرد ہے یہ اس سے سوال ہوگا. جب اس سے سوال ہوگا تو پھر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ چیک کرے اور چیک کرتا رہے، برابر معلومات رکھے کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. بے شمار ایسے معاشرے کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں جن پر زکوٰۃ دینا واجب ہوتی ہے، الٹا وہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، زکوٰۃ انہوں نے دینی ہوتی ہے اور الٹا وہ لے رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ شریعت کے علم سے دوری کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں، جہالت کی بنا پہ ایسا کر رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے جب زکوٰۃ کا مال اصلی مال کے ساتھ آ کے ملتا ہے، تمہارا جو اپنا پیسہ ہے اسے ہلاک کر کے رکھ دے گا، اسے برباد کر کے رکھ دے گا. تو میں نے شرائط میں سے ایک شرط آپ کے سامنے یہ بھی پیش کی کہ مال کے اوپر سال کا گزرنا یہ لازم اور ضروری ہے. ایک بندے کے پاس سال کی ابتدا کے اندر یعنی جب وہ صاحب نصاب ہوا 10 تولے سونا تھا، 6 مہینے گزرنے کے بعد اس نے سونا بیچ ڈالا. کسی کا قرض دینا تھا یا کسی جگہ لگانا تھا اس نے لگا دیا، اس کا نصاب ختم ہو گیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بندے نے کاروبار شروع کیا، 7 مہینے کاروبار چلا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ سب کچھ فلاپ ہو گیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بندے پر سال کے شروع کے اندر 10 لاکھ روپیہ تھا، تو جب اگلا سال آیا یعنی سال پورا ہونے لگا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، وہ سارا خرچ ہو گیا، شادیوں پہ لگا دیا، مکان بنانے پہ لگا دیا، کسی اور جگہ پر اس نے خرچ کر دیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے صاحب نصاب ہونا اور ساتھ اس مال کے اوپر پورے سال کا گزر جانا. اچھا، اسی کے اندر ایک تفصیل یہ بھی سن لیں. پچھلی دفعہ جمعے کے بعد ایک بزرگوں نے پوچھا تھا کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہے، رمضان کے اندر اس کا سال پورا ہوتا ہے، لیکن رمضان سے چند دن پہلے اس کا مثلاً 1 رمضان کو سال پورا ہو رہا تھا، تو چند دن پہلے اس کی کمیٹی نکل آئی 10 لاکھ روپے کی. تو اب جب یہ زکوٰۃ دے گا تو کیا یہ کمیٹی بھی بیچ میں شامل کرے گا یا کہ جو پیچھے سے سال اس کا چلا آ رہا ہے اس رقم کو چیک کر کے زکوٰۃ دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سال شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی. اسی لیے فقہاء نے کہا کہ جو آپ صاحب نصاب جب ہوتے ہیں نا، وہ ڈیٹ بھی لکھیں اور وہ وقت بھی لکھیں. اور ڈیٹ اور وقت لکھنے کی شرعی ضرورت اس لیے ہے تاکہ چیک کیا جائے کہ اس سے پہلے جو مال آئے گا وہ اس سال کے اندر اسے شامل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو مال آئے گا وہ اگلے سال کے اندر شامل ہوگا. ایک ضرورت یہ ہے، اور دوسری ضرورت یہ ہے یہ چیک کیا جائے کہ کب میں شریعت کے اندر اس سٹیج پر پہنچوں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنا مجھ پر واجب ہوگا. اب اگر اس وقت سے میں تاخیر کروں گا تو میں گناہگار ہوں گا. مثلا 1 رمضان کسی کا سال پورا ہو رہا تھا، تو اب رمضان شریف کے 10 دن گزر گئے، اس نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ 10 دن مسلسل گناہگار ہو رہا ہے. زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے بعد
اسے جتنا لیٹ کریں گے گناہگار ہوں گے. بالکل سیم حج کی طرح کا یہ مسئلہ ہے. ایک بندہ 30 سال کا تھا, حج اس پہ فرض ہو گیا, سارے اسباب حج کے موجود تھے, نہیں گیا, تو اب وہ 50 کا ہو گیا, 20 سال مسلسل گناہگار ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ 30 سال ایک بار فرض ہوا تھا تو اب دوبارہ فرض نہیں ہو رہا تو یہ فرض اتر گیا ہے, اترا نہیں ہے, یہ اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے, یہ بوجھ ہے جو اس کے سر کے اوپر موجود رہے گا. بالکل اسی طرح جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا سال پورا ہو گیا, وہ ڈیٹ اور ٹائم جیسے ہی آئے گا فوراً زکوٰۃ نکالنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے, اور جیسے ہی آپ اسے لیٹ کریں گے, جتنا لیٹ کریں گے درجے کے اندر گناہگار ہوں گے. زکوٰۃ کو وقت سے پہلے تو ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن وقت سے بعد میں یعنی تاخیر کر کے ادا کرنا شریعت کے اندر یہ ناپسندیدہ عمل ہے. وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے, اس کی 2 صورتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے نے علیحدہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ زکوٰۃ کا پیسہ ڈالتا رہتا ہے. مثلا کاروباری بندہ ہے تو اس نے ایک اکاؤنٹ رکھا ہے جس کے اندر فقط زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں, تو وہ سال بھر خرچ کرتا رہتا ہے. کسی بچی کی شادی تھی, غریب تھی, مستحق تھی, اس تک اس نے رقم پہنچا دی. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس تک اس نے رقم پہنچا دی. کوئی بیمار ہوا, اس تک اس نے رقم پہنچا دی. وہ سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے غریبوں کی مدد کرتا رہا. زکوٰۃ کا علیحدہ اس نے اکاؤنٹ اسی میں سے, تو اب سال کے اینڈ پر حساب کرے گا. مثلا اس پر زکوٰۃ بنتی تھی 3 لاکھ اور وہ سال کے دوران خرچ کر چکا ہے 2.5 لاکھ, تو اب کیا کرے گا, فقط 50,000 اور دے گا تو اس کے سال کا حساب سارا برابر ہو جائے گا. یعنی زکوٰۃ پہلے تو ادا کی جا سکتی ہے, لیکن تاخیر کریں گے تو اس کے اندر گناہگار ہوں گے. لیکن جب پہلے ادا کریں تو اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے. یہ بھی جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا, اگر ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے, وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ نیت کس طرح پتہ چلتی ہے؟ 2 طریقوں سے پتہ چلتی ہے. مثلا یہ جو بندہ ہے جس نے کاروباری طور پر اپنا اکاؤنٹ علیحدہ کھلوایا ہے, اس کا نام اس نے ڈالا ہے زکوٰۃ کا اکاؤنٹ. اس کے بعد جو رقم آتی ہے اس اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے, یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اب یہ اکاؤنٹ علیحدہ کرنا یہی اس کی نیت ہے. اب یہاں سے نکال کر جب بھی کسی کو پیسے دے گا یہ زکوٰۃ ہی کے پیسے بنیں گے. اور ایک وہ بندہ ہے جب اس کے پاس کوئی ضرورت مند آیا, جب اسے پتا چلا محلے میں یہ حادثہ ہو گیا ہے, فلاں بندہ ہے, غریب ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے, اب یہ اپنے پیسوں میں سے پیسے نکال کے اسے دینے لگا ہے. اب دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے. اگر تو خالی مدد کی نیت ہے, فی سبیل اللہ مدد کی نیت ہے, نفلی طور پر دے رہا ہے, تو یہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. اور اگر دیتے ہوئے اس کی دل کے اندر نیت یہ ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو میں ایکسیڈنٹ کے طور پر اس کی مدد کر رہا ہوں, بیماری کے طور پر اس کی مدد کر رہا ہوں, بیٹی کی شادی کے موقع پر اس کی مدد کر رہا ہوں, یا ماہانہ اخراجات کے موقع پر اس کی مدد کر رہا ہوں, تو اس کی نیت اگر زکوٰۃ کی ہے تو یہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر نیت زکوٰۃ کی نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے ہم نے اگر کسی بندے کو قرض دیا ہوا ہے, 1 لاکھ روپیہ ہم نے قرض دیا, وہ قرض واپس نہیں کر سک رہا, یعنی اس کے پاس اسباب نہیں ہیں کہ وہ قرض واپس کرے, تاخیر اور تاخیر کرتا جا رہا ہے. اور جب جاتے ہیں کہتا ہے یار ہے ہی نہیں, جب ہوں گے تو دے دوں گا. یعنی وہ پروفیشنل نہیں ہے. جس طرح کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں وہ قرض لے کر قرض دبانے کے چکر میں ہوتے ہیں, یعنی ان کا یہ شعبہ ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, ایک مجبور بندہ ہے, قرض اس نے لے لیا مجبوری کے وقت, لیکن اب وہ قرض واپس نہیں لوٹا رہا, اور ہم اسے جانتے ہیں غریب بندہ ہے, محتاج بندہ ہے, یہ قرض نہیں دے سک رہا. تو اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ادھر سے کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے یہ 1 لاکھ روپیہ آپ رکھ لو تو یہ زکوٰۃ کا ہو گیا. یہ زکوٰۃ کا نہیں بن سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اسے دیا تھا تو اس وقت قرض کی نیت تھی, زکوٰۃ کی نہیں تھی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ میں جمع ہو جائے, میری زکوٰۃ 1 لاکھ ادا ہو جائے اور اس کی بھی مدد ہو جائے, تو اس کا پھر ایک طریقہ فقہاء نے بیان فرمایا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس بندے کو 1 لاکھ روپیہ بطور تحفہ دیں. اور یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی محتاج بندہ ہے آپ جسے جانتے ہیں یہ مستحق کے بے شمار مستحق کے زکوٰۃ ایسے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں لیتے, وہ اس کے اندر اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں, جھجک محسوس کرتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد کے اندر اعلان کر کے دینا اچھا جی فلاں بندے کو میں نے 20,000 روپیہ زکوٰۃ دی ہے.
یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے گھر کے اندر جا کے یہ بتانا یہ میں جو چینی لایا نا جی یہ زکوٰۃ کی چینی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب کو دیتے ہوئے کہنا 10,000 زکوٰۃ کا ہے. چونکہ نیت لفظوں کی چیز نہیں ہے, نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل کے اندر ارادہ زکوٰۃ کا ہونا چاہیے, اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بے شمار یہ جو لوگ مانگنے والے ہیں نا, مسجد کے دروازے پہ آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے لائن لگی ہوگی, یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے. ان کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں روپے پڑے ہوتے ہیں. یہ پیشہ ور ہیں, ان کو دی گئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو شرائط ہیں وہ ان کے اندر پوری نہیں ہو رہی ہوتی. وہ تو جب آگے چل کے ہم سنیں گے نا کہ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کس کو نہیں دے سکتے, تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہی نہیں. تو میں نے یہ کہنا چاہا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے سفید پوش ہے ضرورت مند, لیکن وہ زکوٰۃ کا آپ نام لوگے تو انکار کر دے گا, میں نہیں لیتا. تو اب فقہاء نے باقاعدہ کہا کہ زکوٰۃ کا نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں میری طرف سے عیدی ہے, میری طرف سے مدد ہے, تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے شریعت آپ سے ناراض ہوگی. اس کی وجہ سے آپ نے ایک مسلمان کی عزت کا خیال کیا ہے, شریعت آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی, شریعت اس کے اندر آپ کو پسند فرمائے گی, چونکہ آپ نے ایک بندے کی انسلٹ ہونے سے اسے بچایا ہے. ہمارے ہاں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا نازک دور ہے, ہر چیز دکھلاوے کی چیز ہے. کسی کو کوئی چھپا کر نیکی کرو, چھپا کر نیکی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے دائیں ہاتھ سے دو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, اور ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دیں تو پورے محلے کو خبر ہو, پورے علاقے کے اندر یہ چرچا اور شور پڑے کہ فلاں بندے نے 10 روپے مسجد کے اندر دیے ہیں, 50 روپے غریب کی مدد کی ہے, 100 روپیہ غریب کے گھر کے اندر اس نے جا کے ڈالا ہے, اور پھر ساتھ وہ فوٹو کھچوا کر ہر جگہ اسے سر عام کر رہا ہے. جیسے آج اس وقت میڈیا کے دور کے اندر آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ غریب کی مدد ہو رہی ہے, ساتھ اس کی تصویر بنا کے اس کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. غریب کی مدد ہو رہی ہے, ساتھ اس کے بچوں کی تصویر. اب یہ بچہ ساری زندگی وہ کیسے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر سکے گا, کیسے وہ لوگوں کے سامنے بول سکے گا کہ جس کی ویڈیو کو بنا کر سوشل میڈیا پر عام کر دیا گیا کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. تو ہمیں جو اسلام ہے, اسلام عزتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہیں جا کر بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. یہ نیت کا ہونا تم تک ضروری ہے, یعنی تمہارے اندر نیت ہونی چاہیے, اگلے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسے کے اندر میں نے ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دی کہ درست ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. تو آپ اسے یعنی جسے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ میری زکوٰۃ میں سے یہی کٹ جائے, اس کا کام بھی ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے, آپ 1 لاکھ روپیہ لے کے جائیں, اسے ساری بات سمجھا دیں, 1 لاکھ روپیہ لے کر جائیں, اسے دیں کہ میری طرف سے تمہیں مدد ہے. اب جب 1 لاکھ اس کے پاس چلا گیا, اب آپ اپنے قرض کا اس سے مطالبہ کر لیں کہ مجھ سے جو تو نے قرض لیا تھا مجھے واپس کر دو. اب وہ قرض آپ کو واپس کر دے گا, آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا. یہ اس کا شرعی طریقہ ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے پیچھے قرض دیا ہوا تھا, ابھی اسی کے پاس پیسے ہیں, آپ نے لین دین کیا کوئی نہیں, ڈائریکٹ آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میری طرف سے قرض. ایسا نہیں ہو سکتا, چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر نیت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا, بڑا عام مسئلہ ہے, شرائط میں سے آخری شرط, جتنی بھی شرائط ہم نے سیکھی ہیں ان میں سے سب سے عام شرط یہ آخر کے اندر ہے کہ صاحب نصاب بندے کا نصاب قرض وغیرہ کے اندر نہ ڈوبا ہوا ہو. باقی شرطیں ساری پائی جا رہی ہیں, مسلمان بھی ہے, عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, صاحب نصاب بھی بن رہا ہے اور سال بھی پورا گزر گیا ہے. اب ایک اور عارضہ ہے کہ اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے. تو قرضے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, انہیں ذہن کے اندر رکھنا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے. یہ جتنے کاروباری حضرات ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا قرض پر لین دین ہوتا ہے, مال اٹھایا پیسے دیے اگلا ادھار, پھر اٹھایا پیسے دیے اگلا ادھار, یوں لاکھوں لاکھ ان کے قرض پر ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ہوگا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ سارے کا سارا بیچ میں سے مائنس کیا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا کہ نصاب باقی ہے کہ نہیں؟ قرض 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک میعادی قرض ہوتا ہے اور ایک غیر میعادی قرض ہوتا ہے. جو قرض میعادی ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے,
مثلا ہم نے کسی سے قرض لیا, اچھا جی کتنے عرصے بعد آپ نے دینا ہے, 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد, یہ ہم نے ایک میعاد مقرر کر دی. ایسے ہی ہم نے کسی کمپنی سے مال اٹھایا, اچھا بھئی یہ جب مال اٹھایا ہے قرضے پر تو پیسے کب دینے ہیں, تو ہم بتائیں گے 6 مہینے کے اندر اندر یا سال کے اندر اندر ہم جب اگلا مال لیں گے تو یہ آپ کو واپس کر دیں گے. یہ سارا میعادی قرض ہے. اس کا بالکل آسان سا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. سال گزر گیا, آپ صاحب نصاب تھے, اب سال کے بعد آپ یہ چیک کریں کہ وہ قرض کون کون سے ہیں جو اس مہینے میں آپ نے ادا کرنے, جو 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد یا سال کے بعد ادا کرنا ہے, وہ نہیں. وہ قرض جو فوری ادا کرنے ہیں جب آپ کا سال, مثلا رمضان میں ایک بندے کا سال پورا ہو رہا ہے تو اب یہ کیا کیا دیکھے گا, یہ عاجت اصلیہ کی ساری چیزیں بیچ میں سے نکالے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندے کے پاس اس نے سارا کچھ جمع کیا, سونا چاندی نگد رقم تجارت, اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ بنا, مثلا 20 لاکھ کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اب وہ کون کون سی چیزیں بیچ میں سے نکالے گا, وہ یہ نکالے گا سب سے پہلی اس مہینے کے اندر اس نے 2 لاکھ روپے ایک بندے کو دینا ہے, وہ 2 لاکھ نکالے گا, پیچھے 18 رہ گئے. اس مہینے کے اندر اس نے بجلی کا بل جمع کروانا ہے, گیس کا بل جمع کروانا ہے, مہینے بھر کا سودا لینا ہے, بیوی بچوں کے کپڑے لینے ہیں, اپنے کپڑے لینے, یہ ساری چیزیں جو بنیادی ضرورتیں ہیں انہیں مائنس کرے گا. اب اس نے مائنس کیا تو مائنس کرنے کے بعد میں مثال دیتا ہوں, 20 لاکھ تھا, جب اس نے مائنس کیا تو 17 لاکھ روپیہ پیچھے بچ گیا. کوئی قسطیں دینی تھی اس مہینے کے اندر, جو جو قرض اس نے دینے تھے وہ نکال کر 17 لاکھ. اب اس نے 20 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دینی بلکہ کتنے کی دینی ہے, 17 لاکھ کی. ایسا نہیں کہ اس پر 20 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے اور 10 لاکھ اس پر قرض ہے, لیکن وہ قرض اس کی میعاد آگے ہے, 6 مہینے بعد دینا ہے, سال بعد دینا ہے یا اگلے سال دینا ہے. وہ جب دوبارہ اگلا سال آئے گا تو دیکھا جائے گا. ابھی سرے 10 جب اس کا سال پورا ہو رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس نے کون کون سا قرض دینا ہے. اور اگر آپ یوں کریں گے تو پھر تو جتنے کاروباری ہیں یہ سارے کے سارے مقروض ہوتے ہیں. یہ مال اٹھاتے ہیں ادھار پر, پھر بیچتے ہیں, پھر نیا دیتے ہیں, پھر تو زکوٰۃ انہوں نے دینی کوئی نہیں. اس لیے فقہاء نے کہا کہ قرض 2 قسم کا ہے, میعادی اور غیر میعادی. اچھا غیر میعادی کون سا قرض ہوتا ہے, یہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے, جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کر دیتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو اس مال کو بھی فوراً اس نصاب میں سے نکالیں گے. یہ غیر میعادی قرض وہ ہوتا ہے, ہم نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لیا تو اس نے کہا جب ہوا تو دے دینا, جب ہوا تو, یعنی کوئی ڈیٹ مقرر نہیں کی, یہ غیر میعادی ہے. یا جب میں چاہوں گا تو لے لوں گا, یہ رکھو استعمال کرو, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 1 ہفتہ 2 دن 4 دن, جب مجھے ضرورت پڑی نا میں لے لوں گا. یہ غیر میعادی ہے. تو اب وہ کسی وقت بھی اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے 15ویں روزے پہنچے وہ کہ میرا 1 لاکھ روپیہ دو, تو اب جب اس کا نصاب یہ پورا ہو رہا ہوگا تو اس 1 لاکھ کو بھی بیچ میں سے مائنس کرنا ہے. مائنس کر کے پھر جو بچتا ہے وہ زکوٰۃ کی صورت کے اندر اس نے ادا کرنا ہے. اور قرض کے اندر ہی ایک بات مزید بھی سماعت کر لیں, وہ قرض جو ہم نے لوگوں کو دیا ہوتا ہے, وہ قرض یہ تو وہ تھا جو ہم نے لیا ہوا ہے, اور وہ قرض جو ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے, مثلا یہ مال تجارت والے جو لوگ ہیں نا, یعنی جنہوں نے تجارت کی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں, بیچنے کی نیت سے چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو انہوں نے کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ دکان کے اندر کتنا سودا پڑا ہوا ہے, اسے جمع کریں گے, اس کا حساب علادہ رکھیں گے. دوسرے نمبر پر دیکھیں گے کہ اپنے پاس نگد رقم کتنی ہے, اسے جمع کریں گے, اسے ایک سائڈ پہ رکھیں گے. تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں گے کہ ادھار سامان ہم نے کتنا بیچا ہوا ہے, ادھار سامان نکال دیا ہے, اسے بھی جمع کریں گے اور ایک سائڈ پہ رکھیں گے. اور چوتھے نمبر پر یہ دیکھیں گے کہ ادھار پیسے ہم نے کتنے دیے ہوئے ہیں, وہ جو ادھار سامان دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ہم نہیں دینی ہے, اور جو ادھار پیسے دیے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی ہم نہیں دینی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جمع کر کے پھر تاجر بندہ اپنی تجارت کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف جو دکان میں پڑا ہوا ہے. بعض عقل مند تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سال آنے سے پہلے دکان کو خالی کر دیتے, کہتے ہیں جی خالی اندر ہی دیکھو, یہ تو ہمارے پاس 1 لاکھ کا سودا بنتا ہے. تو جو باہر جتنا گیا ہوا ہے
وہ سارے کا سارا کیلکولیٹ کرنا ہے، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ میں نے شرائط آپ کے سامنے زکوٰۃ کی بیان کر دی۔ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے اور کس کس کو نہیں دینی، اور کون زکوٰۃ لینے کا اہل ہے اور کون نہیں ہے، یہ بھی ایک عام ٹاپک ہے۔ بعض اوقات ہم ایسی جگہ پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے نہ مذہب سیکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، ہم نے جو آیا بس زکوٰۃ دے دی۔ ایسے پھینکنے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور ہر بندے کو دینے سے۔ یہ فلسفہ تو سمجھے، شریعت نے یہ کیوں کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آل کو دیکھو۔ یہ جو آل ہوتے ہیں، محلے دار، رشتہ دار، انہیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان میں سے کون کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک بندہ جناب تیسرے شہر کا، ہم جانتے ہی نہیں ہے اس کے رہن سہن کے انداز کیا ہیں، وہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آل جو رشتہ دار ہیں ان میں سے چیک کرو کہ کون کون سا بندہ زکوٰۃ لینے کا آل ہے، انہیں دو۔ اس کے بعد پھر اگلا نمبر دوسروں کا آئے گا۔ انشاءاللہ اس پر کلام ہم مزید سماعت کریں گے آنے والی نشست کے اندر۔ شام کو عصر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ درس قرآن کے اندر شرکت